جی ہند دوستوں، اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں حضرت مولانا عبدالغفور صاحب پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ملیر کوٹلا سے، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جی سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا، حالانکہ اس لائق نہیں ہے کہ سوال جواب کر سکیں حضرت سے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے سوال ہیں جو معاشرے کو دیکھتے ہوئے آج کل ضروری ہیں اور جن کا جواب دینے کے لیے ایسی ہی شخصیت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں حضرت۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی، تو آج کل جو مدرسوں کی تعلیم ہے حضرت، اس پہ بہت سوال اٹھتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ الزامات لگاتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو، اور یہ تعلیم جو ہے کس طرح کی تعلیم ہے، اس سے کیا سندیش جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے کہ آج ہر اعتبار سے مدارس اسلامیہ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ وجہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو لوگ سوچتے نہیں ہیں اور بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آ کر مدرسے میں ان چیزوں کا ماحول دیکھے کہ مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا بچوں کی کیسی تربیت کی جاتی ہے، بچوں کی کیسی پرورش ہوتی ہے اور ان کو کیا سکھایا جاتا ہے، تو اسی میں ان کو سارے جواب مل جائیں گے۔ کیونکہ مدارس میں صبح سے شام تک، صبح نماز فجر سے لے کر عشاء کے بعد تک جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سارا چڑھتے سورج کی طرح ہے۔ کوئی چھپی ہوئی بات ہے ہی نہیں اس میں، کہ اس میں ماں باپ کے حقوق بتائے جاتے ہیں، دنیا میں کیسے رہا جائے اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہا جائے اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں، عبادت کس کی جائے اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں، کیسے کی جائے اس کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ بات کو دیکھتے نہیں اور آواز اٹھا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں وہ پڑھایا جاتا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اہل مدارس جہاں دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ عصری علوم کو بھی پڑھائیں، تاکہ ہر میدان میں ہمارا بچہ ہو۔ اگر ہمارا بچہ حافظ عالم بن کر نکل رہا ہے تو وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ پروفیسر بھی بنے، وہ آگے چل کر ہر میدان میں کامیاب ہو۔ اس میں ضرورت ہے دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جو سوالات ہیں یہ بیجا ہیں۔ مدارس اسلامیہ کے اندر امن کا درس دیا جاتا ہے، بھائی چارگی کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی جانور کو بھی بلا وجہ مت مارو۔ بتاؤ، سانپ تک کہ اگر سانپ آ جائے اسے بھی کہو کہ اپنا راستہ لے لیں، اسے بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ ایک دم چھوٹی چیونٹی ہے اگر وہ بھی چل رہی ہے تو فرمایا راستہ بدل دو اپنا، ان کے اوپر پاؤں رکھ کر نہ چلو۔ تو مدارس میں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور جہاں مدارس کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ مدارس مسلمانوں کی ایک شناخت کو باقی رکھتے ہیں، کیونکہ ان میں آ کر ایک اسلامی لبادہ اوڑھ کر اور ایک اچھا انسان بن کر نکلتا ہے۔ تو آج چاہتے ہیں لوگ اچھا انسان نہ بنے۔ جب اچھا انسان معاشرے کو ملے گا تو تمام برائیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مدارس کا ایک ہی کام ہے اچھا انسان بنانا، جو ایسا انسان ہو جو معاشرے میں جا کر معاشرے کی برائیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ زبردستی جو دھرم پریورتن کا ایک بتایا جاتا ہے، تو اسلام دھرم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ سنیے کہ زبردستی آج کے وقت میں باپ اپنے بیٹے پہ نہیں کر سکتا ہے۔ جی۔ اگر باپ اپنے بیٹے پر زبردستی کوئی چیز تھوپے گا تو وہ بھی اس سے دور ہو جائے گا۔ تو پھر دوسرے کو زبردستی اسلام میں لانا، اور ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کا نظریہ تو یہ ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین نہ زبردستی سے پھیلا ہے، نہ اس میں زبردستی ہوئی ہے۔ دین سے جو متاثر ہوتا ہے، اسلام سے جو متاثر ہوتا ہے، اسلامی احکامات کو دیکھ کر کہ اسلام میں سونے کا بھی طریقہ ہے، چلنے کا بھی طریقہ ہے، بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے، معاملات کرنے کا بھی طریقہ ہے، اور ہر ایک چیز کو جب وہ اپنی زندگی میں دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی محسوس ہو رہی ہے مجھے، اور وہ دور کیسے ہو، تو وہ اسلام کو اپنا لیتا ہے۔ زبردستی تو کچھ نہیں ہے، اور اسلام کا تو صاف اعلان ہے قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں ہے۔
جی حضرت، آپ نے سنا ہوگا ہمارے اتر پردیش سے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ انہوں نے زبردستی دھرم پریورتن کرایا ہے، تو مولانا کلیم صدیقی کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے حضرت؟ حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم ایک عالمی شخصیت ہیں، اور حضرت مولانا کلیم صدیقی زبردستی کا جو الزام ہے اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضرت مولانا کے اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ دھکا کرو گے تو آپ کے خلاف کوئی کورٹ میں جائے گا، کوئی تھانے میں جائے گا، کوئی رپورٹ درج کروائے گا۔ بھلا ایک بھی آدمی ایسا بتاؤ جس نے مولانا کے خلاف ایسی بات کہی ہو کہ جی مجھے زبردستی انہوں نے اسلام قبول کروایا ہے، ایک آدمی دکھا دیجئے آپ۔ الحمدللہ ایک بھی نہیں ملے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا نے کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی ہے، اور حضرت مولانا تو بہت ایک سیدھے سادے اور ایک اچھے انسان ہیں جنہیں معاشرے میں صرف اور صرف بھلائی سے مطلب ہے اور کسی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ وہ تو سیاسی آدمی بھی نہیں ہے، بلکہ مولانا چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر امن قائم رہے، اور صرف بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ ہے کہ کیسے ہی بچے پڑھ جائیں، اور ہمارا ہندوستان ملک جو ہے ان پڑھتا اور کا شکار ہو رہا ہے، وہاں کے بچے پڑھ جائیں۔ جو پسے ہوئے، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو بالکل جھگیوں میں رہنے والے لوگ، ایسے لوگوں کے بچوں کو لا کر فری مولانا ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کے مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں، اس میں کیا برا ہے؟ یہ تو سراسر مولانا کے ساتھ دھکا ہے۔ اس لیے ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں حکومت سے کہ آپ مولانا کو جلدی رہا فرمائیں تاکہ وہ اپنا کام آگے بڑھا سکیں، اور جو بچوں کا اس وقت ایک آنے والی نسلوں کا نقصان ہو رہا ہے تعلیمی اعتبار سے، ان کے اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اس لیے مولانا کو باعزت بری کرنا چاہیے۔ ہم صدیوں سے ایک گاؤں میں، ایک محلے میں، ایک شہر میں رہ رہے ہیں، تو آج اگر ہم کسی کے کہنے پر لڑیں گے تو کل پھر ہم ملیں گے ایک دوسرے سے۔ ہماری ضرورتیں ہیں، ایک دوسرے سے ملنا ہماری ضرورت ہے۔ ہندو کا مسلمان سے ملنا، مسلمان کا ہندو سے ملنا، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمارا گاؤں ایک ہے، ہمارا محلہ ایک ہے، ہمارا شہر ایک ہے، تو ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہم انسانیت کے ناطے پہ کام کریں اور ان چیزوں پہ نہ الجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کی ایک اہم چال ہو۔